السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ آیت نمبر ہے 172، جو لاسٹ میں ہم نے چھوڑ دیا تھا یہاں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ کس سے؟ تمام بنی آدم سے۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بچے پیدا ہونے تھے، قیامت تک آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے، ہم یہ بات سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے منتخب کی تھی اللہ نے رہنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس زمین کی ساری چیزوں کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیک پر، پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور ان کی جتنی بھی نسل قیامت تک اولاد پیدا ہونی تھی، وہ ساری کی ساری اولادوں کی روحیں سامنے آ گئیں۔ یہ روحوں کو وہی شکل عطا کی گئی ہے جو ہمیں زندگی میں ملے گی یا ملی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ قیامت تک پیدا ہونے والی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اور ان کی روحیں اور ان کی شکلیں اللہ کے سامنے آ گئی تھیں اس وقت، اور وہ یہی جو اب ہمیں اس دنیا میں میسر آئے ہیں یا آئیں گی۔ اور یہ اس قدر لوگ تھے، ان کی چونکیوں سے بھی زیادہ چھوٹی ظاہر ہے تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد تو ایسے ہی چونکیوں کی شکل میں کوئی انسان لگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اولاد کو آدم کے سامنے، علیہ السلام کے سامنے اکٹھا کر کے، ان کے سامنے رکھ کے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، تو ایک بات پوچھی۔ وہ بات یہ تھی، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ساروں کو، انہوں کو اپنے اوپر گواہ بنایا کہ تم کیا سب گواہ ہو کہ میں تمہارے سامنے اللہ ہوں۔ سب لوگوں، ہم سب جتنے ہیں نا، ہم سب سے اللہ نے پوچھا کیا تم نظر آ رہا ہوں، میں تم سب کے سامنے میں اللہ ہوں۔ یہ آدم ہے اور یہ ساری مخلوق ہے اللہ کی، اور میں تم سب کو گواہ بنا کر پوچھتا ہوں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی ارواح تھی، جتنے بھی لوگوں نے قیامت تک آنا ہے، سب نے مل کر یقین کے ساتھ یہ کہا تھا، شہادت دی تھی، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا، اسی لیے قیامت کے دن ہم یہ کہیں گے، انا کنا، بے شک ہم، عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ہم سے کہلوایا، کل قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا رب کون ہے، دوسری مخلوقات کیا ہیں، آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں۔ تو یہ وعدہ کروانا اور سب کو ایک ساتھ جمع کرنا، یہ اسی لیے تھا کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو سب کے سامنے حاضر کریں گے، شروع سے لے کر آخری انسان تک، سارے انسانیت کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، دور دور تک ساری کی سارے لوگ، ارواح اور انسان وہاں موجود ہوں گے، سیم اسی طرح جیسے اللہ نے ہمیں جب آدم کی پوچھ سے نکالا تھا اور یہ وعدہ لیا تھا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کو دہرائیں گے تاکہ یہ وعدہ جو پہلی دفعہ لیا تھا ہم بھول نہ پائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ وعدہ لوں گا میں، کہیں انسان بھول نہ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب خالق و مالک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ رب صرف خالق کو نہیں کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، رب کہتے ہیں جس نے پیدا کر کے پوری لائف، پوری زندگی کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا، ہماری روزی روٹی، ہماری ہر چیز کا نگران وہ اللہ ہے، یہاں تک کہ مرنا اور مرنے کی بعد کی زندگی کا بھی ذمہ دار، نگران وہ اللہ ہے۔
تو یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں یاد دلوائی۔ او تقولوا انما اشرکا، اور پھر یہ نہ کہہ دو کہ تم نے ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے جو شرک کیا ہے وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد شرک کرتے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِ، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں، جو انہوں نے کیا ہم نے بھی کیا۔ افلا تہلکونا بما فعل مبطلون، تو اب ان غلط کاروں جو قصوروار ہیں ان کو ایسے ہی سزا دیے جائیں گے۔ تو ابھی جب ہمیں سزا دی جا رہی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہیں کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو ہمارے بڑے یہ گناہ کرتے آئے تھے تو ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے بھی سیم انہیں کو فالو کیا۔ اللہ کہہ رہے نہیں، پہلے جب شروع میں تمہیں آدم کی پشت سے نکالا تھا تب تمہیں بتا دیا گیا تھا، ساری بات سمجھا دی گئی تھی کہ ایک اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اسی کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اسی کی بات کو ماننا ہے، اسی کی پوجا پاٹ کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ بات تمہیں اس دن سمجھا دی گئی تھی۔ سیم اسی طرح جیسے فرسٹ ڈے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اسکول میں اور اس کو پرنسپل یا کلاس کا ٹیچر تمام رول سمجھا دیں، یہ سارے کے سارے رول ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ ٹیچر ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے، پرنسپل اور ٹیچر کو وہی امپورٹنس دے جو اسکول کے ایک چپڑاسی کو دینی ہوتی ہے یا اس سے بھی برتر، تو کیا اس کو اسکول میں رہنے کا حق ہے؟ کیا وہ سزا کے لائق نہیں ہے؟ تو جب یہ ساری بات سمجھا دی گئی ہے ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو، تو ان کو روگردانی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب جب ان کو سزا دی جائے گی کل قیامت کے دن تو وہ کہیں گے ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے رہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہیں ہمیں مجھے پتا تھا تم یہی آنسر کرو گے، اسی لیے شروع میں تمہیں سمجھا دیا گیا تھا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 173 ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ جو میں آیات، یہ جو باتیں، یہ جو باتیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں، یہ باتیں اللہ کہہ رہے میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں رائے راست سے ہٹ نہ جائیں، لوگ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں کہ ہم وہی ہیں جن کو آدم سے پیدا کیا گیا، ہم وہی ہیں جن سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، ہم وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ اللہ قول بلا تو ہی ہمارا رب ہے، کارساز ہے۔ اب ہمیں اپنے وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین۔ آیت نمبر 175 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناؤ قرآن سے واقعہ، قصہ اس شخص کا آتیناہ آیاتنا، ہم نے جس کو اپنی نشانیاں دی ہیں، فانسلخ منہا، لیکن وہ اس سے نکل گیا، بھاگ اٹھا، یعنی اس نے اللہ کی بات کو نہیں پکڑا، اللہ کی آیات کو فالو نہیں کیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، واتبعہ الشیطان، اور اس نے شیطان کو فالو کیا، اللہ کو فالو کرنے کی بجائے، اللہ کو ماننے کی بجائے اس نے شیطان کو مانا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ یہاں پر اسپیسیفک کسی بھی حدیث یا تفسیر میں کسی خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں ہوا، جیسے اس آیت میں آیا نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، لوگوں کو قصہ سنا دیجئے اس شخص کا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کا پابند ہو کے زندگی گزارنی ہے، لیکن اس نے شیطان کی کو فالو کیا، شیطان کی پیروی کی اور یہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ کوئی خاص شخص نہیں ہے، دراصل ہر وہ شخص کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنا لیتا ہے، مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ناجائز کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر محض دنیاوی مفادات کی خاطر شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ حرص میں آ جاتا ہے، کبھی وہ لالچ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ کرتا ہے۔ آگے جو بات ہے نا، جو مثال دی گئی ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ آیت ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ کہتے ہیں اگر وہ اللہ کے قرآن کو پکڑے رکھتا نا، اللہ کے دین پر عمل کرتا رہتا ساری عمر، تو ہم اس کے درجات کو بلند کر دیتے۔
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اللہ کے دین کی کو فالو کر کے بلندیوں پر چڑھنا پسند نہیں کیا، اس نے پستیوں کی طرف جھکنا پسند کیا، اس نے ذلت کا راستہ اختیار کیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسا شخص اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ فَمَثَلُهُ، ایسے شخص کی مثال کتے سی ہے، کمثل الکلب، کتے سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، ایسے شخص پر جب حملہ ہوتا ہے تو یلہث، وہ ہانپتا ہے۔ جب کتا ہانپتا ہے، بڑے بڑے سانس لیتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی زبان باہر رہتی ہے، لٹکی رہتی، وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے۔ او تترکہ یلہث، یا اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، اس کو کوئی پتھر مارو، اس کو تھکاؤ، اس کو بھگاؤ، تب بھی کتے کی زبان باہر ہی رہتی ہے۔ لیکن اگر کتے کو ویسے ہی چھوڑ دو، آپ نے شاید کسی نے مشاہدہ کیا ہو، ویسے فری میں بیٹھا ہوا کتا بھی ہمیشہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے، جیسے وہ بڑا ہانپا ہوا ہے، جیسے وہ بڑا بھاگ کے آیا ہوا ہے، اور اس کی جو ٹنگ ہے، اس کی جو زبان ہے، وہ نیچے کی طرف رہتی ہے، باہر کی طرف رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا شخص جو کہ اللہ کے دین کو فالو نہیں کرتا ہے، اچھا وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کتا ہے۔ بہت جو ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا لیسن ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کیا تکلیف کی بات ہو سکتی ہے۔ دنیا کی بدترین جو مخلوق ہے کتا ہے، جس کو اللہ نے گھر میں رکھنے کا بھی حکم نہیں دیا ہے سوائے مجبوری کے، اس کے ساتھ ایک بنی نوع انسان کو، اشرف المخلوقات کو اللہ نے اگزامپل دی ہے کہ ایسا شخص جو ہے، جو دنیاوی لالچ میں ڈوبا رہتا ہے نا، اس کی مثال کتے سی ہے۔ جیسے کتا منہ لٹکا کے بیٹھا رہتا ہے کسی ہڈی کے انتظار میں، کسی روٹی کے ٹکڑے کے انتظار میں، جیسے ہی ٹکڑا آتا ہے تو اس کو منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے منہ سے لال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، وہ فوراً اس ہڈی کو، روٹی کے ٹکڑے کو پکڑ کے زبان سے، منہ سے نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو ہر جگہ پہ سونگھتا رہتا ہے، اپنے ناک کی پاور سے وہ سونگھتا ہے، اور وہ خوشبو پاتا رہتا ہے، بو پاتا رہتا ہے، شاید کہیں سے اس کو کھانا مل جائے، ہڈی مل جائے یا کوئی چیز مل جائے۔ تو جو شخص دنیاوی لالچ اور حرص لگتا ہے، اس کی مثال کتے سی ہے۔ اس کا ہر وقت منہ کھلا رہتا ہے اور زمین کی طرف جھکا رہتا ہے، وہ بو سونگھتا رہتا ہے کہ کہاں اس کو دنیاوی مال مل جائے، کہاں اس کو تھوڑی سی رشوت مل جائے، کہاں اس کا ہاتھ لگ جائے، کہاں اس کا کچھ تھوڑا بہت ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جہاں کہیں اس کو دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، کہیں لالچ نظر آتا ہے، رشوت نظر آتی، چاہے وہ تھوڑی اور بہت ہو۔ کبھی کبھی تو ہم نے دنیا میں مشاہدہ کیا ہے، رشوت اور لالچ کوئی بہت بڑی چیز کا نہیں ہوتا، صرف ایک پیپسی کے کین سے بھی لوگ جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں، صرف ایک ڈنر سے بھی لوگ پھسل جاتے ہیں اور بڑے بڑے گپلے کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح مثال کتے کی سی ہے، وہ بھوک سونگھتا رہتا ہے، کہاں اس کو ہڈی مل جائے، کہاں اس کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ مل جائے، چاہے اس کو زیادہ کیوں نہ مل جائے، اس وقت اس کو بس وہ چاہیے ہوتی، کیونکہ اس کی زبان سے لال ٹپک رہی ہوتی، اور جیسے ہی اس کو ملتی ہے تو فوراً وہ جو زبان اس کی پہلے ہی نیچے ہوتی ہے، جو اس انتظار میں ہوتی ہے اس کو ہڈی ملے، اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو کتا کسی بھی حالت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، ہانپتا ہی رہتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہے، اس کے دل کی دھڑکن رہتی ہی تیز ہے، چاہے اس کو تیز بھگا کر اس کی وہ پوزیشن کر دو، اور چاہے وہ فارغ بیٹھا رہے۔ تو ایک حرص والا آدمی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب رزق حلال نہیں ہوتا نا، تو انسان کے دل کی دھڑکن ایسی ہی رہتی ہے، اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آتا، کبھی چین نہیں آتا، کبھی اس کو مال اکٹھا کرنے کی حرص ستاتی رہتی ہے، کبھی وہ اکٹھے کیے ہوئے مال کو سمیٹنا، اس کو سنبھالنا، اس کو لوگوں اور دشمن کی نظر سے، چور کی نظر سے بچانا، یہ اس کو تڑپاتا رہتا ہے۔ وہ کسی بھی حال پر خوش نہیں رہتا ہے، اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے کہ کتے کا ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے شروع میں بات کی، بہت بڑی بات تھی ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے، کہاں ہم اشرف المخلوقات اور کہاں کتے جیسی مخلوق، چاہے اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ شیطانی صفات رکھنے والی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے ہمیں
کاشف المخلوقات سے انتہائی پستی اور اخلاق سے گری ہوئی جگہ پر کر دیا ہے۔ اللہ نہیں کیا، اللہ کہتا ہے خود اس انسان نے کیا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اللہ اس کے کو درجات دیتا بلندی کے، لیکن اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر حرص میں، رشوت کے لالچ میں، بو سونگھتے سونگھتے، اپنی زبان کو نیچے لٹکاتے لٹکاتے، رال نیچے گراتے گراتے اپنا یہ حال کر دیا ہے۔ اب کتے کی دم اور کتے کی زبان جیسے اس کی حالت رہ گئی ہے، وہ ہر وقت لٹکی ہی رہے گی، حس میں ڈوبی ہی رہے گی، وہ تھکا ہی رہے گا، کبھی لالچ مال کو سمیٹنے کے لیے، کبھی مال کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کہتے ہیں یہ جو میں مثالیں سمجھا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو میں ایسی مثالیں سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ وقصص القصص لعلہم یتفکرون، اللہ کہتے ہیں ایسے قصے میں اس لیے بیان کرتا ہوں شاید لوگ غور و فکر کریں۔ یتفکر فکر سے نکلا ہے، فکر کہتے ہیں ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کو، تو اللہ کہتے ہیں ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں لوگ، کہاں میں اور کہاں کتا، کیا میں دونوں برابر ہو سکتا ہوں؟ اللہ نے طمع اور لالچ اور حرام کی جو تمیز میرے اندر مٹ گئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس جانور کے ساتھ ملا لیا۔ یہ قصے اور یہ مثالیں بیان کر کے اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے تاکہ میں غور و فکر کروں، تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ اور یقین کرے جب تک سانس کی ڈوری ٹوٹ نہیں جاتی تب تک آس ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ہے، تب تک ریٹرن یو ٹرن کا گیئر ہے، ہم واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی نا تو پھر کوئی سلسلہ نہیں رہ جائے گا، پھر کسی کی کوئی بھی ہیلپ آپ کے کام نہیں آ سکتی، اور پہلے تو کوئی آپ کی ہیلپ کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک کوئی اپنی اپنی نفسا نفسی پڑی ہوگی، اور پھر اگر کوئی کام آ بھی جائے گا کیا کام آئے گا؟ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، صرف دعائیں ہیں، اور دعائیں ہمارے حق میں تبھی لگتی ہیں جب ہم نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہو۔ ایک کافر کے لیے کوئی دعائیں کرے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گے، ظاہر ایمان ہونا، نیک صالح اعمال ہونا ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آیت نمبر 177 ہے سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ایسے لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگوں نے دراصل اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ آیت نمبر 178 ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ کہتا ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں نا وہ ہدایت پا جاتا ہے، گویا کہ اب وہ بس خیر ہی خیر اس کے ساتھ، وہ ہدایت کے راستے پر ہی ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ومن یضل فاولئک هم الخاسرون، اور جو گمراہ ہو گیا اللہ کہتا ہے فاولئک هم، وہ ہمیشہ نقصان میں، دنیاوی بھی نقصان میں ہے اور آخروی بھی نقصان میں ہے۔ تو اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو ضالین ہو گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو خاسرین ہو گئے ہیں۔ آمین۔ قرآن کو پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کے درمیان اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کو پڑھتے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 179 ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے بہت سے جنات، بہت سے انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہم لا جعلنا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سچ بات، حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے سے وہ قاصر ہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگوں کی مثال چوپایوں سے ہے، جانوروں کی سی ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ صحیح غافل اور بھولے بھٹکے اور سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے بہت سے جنات اور لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اللہ نے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ چاہتے یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ نیک ہو جائیں، اللہ کی فرما بردار ہو جائیں، لیکن وہ لوگ
جن کو اللہ نے دین، دماغ، دل سب کچھ دیا لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اللہ نے ہم انسانوں کو دل دماغ اسی لیے دیا تھا کہ ہم غور و فکر کرتے. آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے، تدبر کرتے. کان اس لیے دیے تھے کہ اللہ کا کلام اور حق کی باتیں سنتے. لیکن ہم میں سے اکثریت نے وہ کام جو کانوں سے لیا جانا تھا وہ نہیں لیا، آنکھوں سے لیا جانا تھا نہیں لیا، کانوں سے لیا جانا تھا تو نہیں لیا. تو اب اللہ نے ظاہر ہے ایسے لوگوں کو معاف تو نہیں کرنا نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ہی ڈالیں گے. اللہم لا اجعلنا منہم. تو اللہ نے کہا کہ جس کام کے لیے انسان بھیجا گیا تھا وہ کام اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہی نہیں کیا. تو ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. جانوروں کی مثال کیسی ہے کہ جانور کو جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کان سے سن کر راہ راست پر نہیں چل سکتے، آنکھوں سے دیکھ کر اسٹڈی نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، دماغ کا انسان کی طرح کا استعمال نہیں کر سکتا. وہ ساری قوتوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے جسے انسان استعمال کرتے ہیں. وہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں صرف راستہ دیکھنے کے لیے، کانوں کو استعمال کرتے ہیں صرف کوئی خطرہ سننے کے لیے، کوئی ہمیں مار تو نہیں رہا، ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہا. تو اللہ کہہ رہے ان کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہے. وہ تو پھر بھی ایک دن اس کا مالک چھڑی مارے اور کہے کہ رائٹ کی طرف مڑنا ہے تو نیکسٹ ڈے راستہ میں گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ رائٹ کی ہی طرف مڑے گا، چاہے اس دن ان کو اسٹریٹ کیوں نہ جانا پڑے یا لیفٹ کی طرف کیوں نہ جانا پڑے. لیکن ان کو یاد ہوتا ہے کہ کل میرے مالک نے مجھے مارا تھا اور رائٹ کا اشارہ کیا تھا تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہی جائے گا. اللہ کہہ رہے ان کی انعام جانوروں سے بھی زیادہ بدترین حالت ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کے اشاروں کو، مالک کی بات کو سمجھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. دراصل یہ بہت زیادہ غافل لوگ ہیں. یعنی ایک دفعہ جب نبی نے، اللہ نے ان کو کوئی بات کہہ دی تو ان کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے انہی ناموں سے ان کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور اللہ کے ان ناموں کو چھوڑ دو جو نام لوگ اپنے لیے الہاد کرتے، یعنی لوگ نے خود بنا لیے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب ایسے لوگوں کو بدلہ ملے گا وہ جو کرتے ہیں. یہاں اشارہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے بت بنا کر اپنے پاس سے ان کو نام دے دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بت بنانے کا ہمیں حکم دیا تھا اور اللہ نے ان کے نام ہمیں بتائے تھے. تو اللہ کہہ رہے اللہ کا اپنا نام، جو اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، وہ تو اللہ ہے. سبحان اللہ کا اللہ اپنا نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ. اللہ کہہ رہا میرے اللہ کا نام تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. وہ صفاتی نام بہت سی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. کتاب التوحید بخاری میں بھی ہیں. اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ ہمیں بہت سی احادیث کی کتابوں میں مل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسے نام جو کہ اللہ کی ذات کو مجروح کرتے ہیں یا جو بتوں کے نام ہیں وہ اللہ کو منسوب کیے جائیں تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ بہت برا کام کرتا ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً. اور جو بھی ہم نے پیدا کیا ہے امت، یہدون بالحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہماری مخلوق میں سارے لوگ برے نہیں ہیں. ہماری امت میں، میرے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں کچھ امت، کچھ گروہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، اور وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وہ جو ہے انصاف کے مطابق دوسروں پر فیصلہ کرتے ہیں. یہ بات ہم نے بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. تو ہر امت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے. جہاں بدترین لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں برے کام کرنے والا وہاں اچھے کام کرنے والے بھی ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، لیکن ان میں ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی وہ حق کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا.
بخاری میں کتاب الاعتصام میں یہ آیت حدیث موجود ہے۔ چنانچہ کیا ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے جہاں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جہاں اللہ کی اچھی مخلوق ہے وہاں اللہ کے برے لوگ بھی ہیں، اور جہاں برے ہیں وہاں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے بھی ہیں والے بھی ہیں، اور وہ قیامت تک رہیں گے، چنانچہ چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں حق والوں میں سے بنا لے۔ اس حق پر بننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ 73 گروپ میں سے، فرقوں میں سے جو ایک راہ راست پر چلنے والا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی پڑیں گی۔ اور وہ کیسے، کیا چیز، کیا ایسی ٹرک ہے، کیا ایسے چیز ہے جو وہ فالو کریں گے تو وہ راہ راست پر ہیں، یعنی اس گروپ میں ایسی کیا نشانیاں ہوں گی کہ وہ راہ راست پر ہیں، تو وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ وہ آیت نمبر 181 ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو فالو کریں گے، ہمیشہ رہنمائی کی طرف رہیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تو گویا سمجھ میں آیا، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے اور اس دنیا میں پھیلانے والے اور حق پر قائم رہنے والے اللہ کے ان نیک لوگوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہدون بالحق۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، اور کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے فخر سے بلند کر سکیں، وہاں ہم اپنے نبی کو کہیں شرمندہ نہ کروائیں، اور اللہ کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ وہ جو اللہ نے ہمیں کہا تھا الست بربکم، ہم اپنے وعدے کے مطابق کھرا اور پورا اتریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔